جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ میرے سرکار آئے ہیں، 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 میرے سرکار آئے ہیں۔ جو بن کے دو، جو بن کے دو جہاں کے مالک و مختار آئے ہیں، میرے سرکار۔ کہ ہم اس سال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت منانے جا رہے ہیں۔ سب تیار ہے نا اس چیز کے لیے؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اس میلاد مبارکہ کے موسم میں پہلا خطاب کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت مجھے اور آپ سب کو عطا فرمائے۔ ایک بات تو ہے کہ سنیوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر وہ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور کیوں نہ ہو ایرا غیرہ نتو کھیرا حضور کی تعریف تھوڑی نہ کر سکتا ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چن لے اپنے نبی کی تعریف کے لیے، وہی تعریف کر بھی سکتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی تعریف کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھو، ہمیشہ اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے۔ گستاخیاں بھی بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی تعریف کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کا صحیح ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ حلالی آدمی حضور کی تعریف کرے گا، حرامی نہیں کرے گا۔ اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ آپ حضور کی میلاد کا بڑی بے قراری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضور کے میلاد کی خوشی تو اپنی جگہ پر، لیکن آپ کے نسب کے صحیح ہونے کی بھی ایک علامت مل جاتی۔ آپ صحیح نسب کے ہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ عجیب اتفاق ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں لائٹ یہاں لگتی ہے، جلن کہیں اور ہوتی ہے۔ کیا کنیکشن ہے؟ اجالے کسی اور جگہ ہوتے ہیں، تکلیفیں کسی اور جگہ پہ ہوتی ہیں۔ اس چیز کا آپ بالکل خیال نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں، مکہ میں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو کیا مکہ والوں نے حضور کی میلاد منائی تھی؟ نہیں منائی تھی، تو پھر تم کیوں مناتے ہو؟ جواب میں ہم یہ عرض کرتے ہیں، مکہ میں اس وقت صرف کافر ہی تھے، کافروں کے حق میں نہیں ہے یہ میلاد منانا۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لے گئے تھے ہجرت کر کے، تو پھر دیکھو مدینے والوں نے کیسا شاندار استقبال کیا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، گلی کوچوں سے نکلے ہوئے مدینہ طیبہ کے ہر گھر سے چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی دف بجاتے ہوئے کیا یہ نہیں گنگناتی تھیں؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع
وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ کلمات آج بھی پوری دنیا میں گونج رہے ہیں. یہ کس کے کلمات ہیں؟ یہ مدینے والوں کے کلمات ہیں جو اپنے آقا کی آمد کی خوشی میں گنگنائے تھے. اسی لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مکہ والے حضور کی میلاد نہیں منائے تھے تو ہم کہتے ہیں تجھے مکہ والے مبارک ہو، ہمیں مدینے والے مبارک ہیں. مدینے والوں نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شاندار استقبال کیا تھا. تو جس کی قسمت میں مکہ کے کافر آئے وہ جانے، ہماری قسمت میں مدینے کے محبت والے آئے، اللہ کا فضل و احسان ہے. اللہ کرے کہ آخری سانس تک مدینے والوں کی اقتدا کرتے ہوئے رہیں. عزیزان گرامی وقار، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کیوں نہ ہو؟ مجھے حیرت ہوتی ہے آج پوری دنیا میں سعودی سے لے کر دبئی ہو، بحرین ہو کہ قطر ہو، یا جتنے بھی بنام مسلمان ممالک ہیں، ان سب کے ہاں بھی یہ کلچر عام ہے. بادشاہ ہو کہ اس کا چور بیٹا ہو یا کسی اور کا ڈاکو بیٹا ہو، لیکن جس دن پیدا ہوتا ہے اس کا ہیپی برتھ ڈے تو بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. اس وقت کوئی سوال نہیں ہوتا، کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے، کامن چیز ہے، سب جگہ ہو رہی ہے، اس کو ہم دین سمجھ کر کے نہیں مناتے، خوشی سمجھ کر کے مناتے. میرے عزیزو، یہاں پر دین سمجھ کر کے نہیں مناتے، اپنے بچوں کے برتھ ڈے خوشی سمجھ کر کے مناتے ہیں. ساری خوشیاں میرے مصطفیٰ کے قدموں پر قربان. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ. اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تم یہ بات محسوس کرتے ہو کہ ہم اپنے بچوں کی خوشیاں سمجھ کر کے مناتے ہیں، نادانو، ساری خوشیاں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کے آنے کی خوشی ایک طرف. سبحان اللہ. بے شک. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، 7ویں پارے کی یہ آیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کر رہے تھے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے، اللہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے میری امت کے لیے، جو خانے نعمت ہو، جس میں جنت کے کھانے ہوں. اور ساتھ میں یہ لفظ قرآن پاک کا میں بتا رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام یوں کہتے ہیں کہ اے اللہ، جس دن یہ دسترخوان اترے گا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا. وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے کیا ہوگا؟ عید کا دن ہوگا. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آخری آیتوں میں سے توجہ. عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں جس دن آسمان سے دسترخوان اترے گا وہ دن ہم سب کے لیے عید کا ہو جائے گا، ہمارے لیے بھی، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے بھی. تو آپ اندازہ کرو، دسترخوان جس دن اتر جائے وہ عید کا دن ہو سکتا ہے، تو جس کے صدقے میں پوری کائنات کو دسترخوان ملتا ہے، وہ جس دن آئے وہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے ہم اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. یہاں باندرا والے بہت شانت ہیں کیا؟ طاقت و قوت کے ساتھ، بیداری کے ساتھ ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یاد رکھو میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں یہ ساری چیزیں. اچھا، ایک بہت اہم چیز میں آپ کو بتا جاؤں. یہ اس ربیع الاول شریف کے ابتدا کی پہلا خطاب ہے، میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، چلو مان لیا حضور تشریف لائے تھے، خوشی اس وقت کی تھی، لیکن اب تو 1400 سال گزر گئے، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت آئے اس وقت خوشی منا لیا گیا ہوگا، وہ الگ بات ہے، لیکن اب تک کیوں مناتے ہو؟ جواب سنو میرے عزیزو، اس لیے کہ عام لوگوں کی بات الگ ہے، مصطفیٰ کی بات الگ ہے. وہ عام لوگوں میں سے نہیں ہے. اس پوری کائنات میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، چاہے ہمارے اس سٹیج کی مثال لے لو، اس پنڈال کی لے لو، یا کسی کی شادی کی مثال. کسی کے ہاں شادی ہو رہی ہے،
آپ کے بھائی کی، بہن کی، کسی کی بھی، ہال بک کیا آپ نے، پورا سجایا، لائٹ لگایا اور بہت کچھ آپ نے سجاوٹ کے ساتھ، کرسی رکھی، ممبر سجایا، دعوت دیا، براتیوں کو بلایا، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ شام تک یہ محفل چلتی ہے. یا ممبئی میں رات کی شادیاں ہوتی، جب محفل ختم ہو جائے تو ساری چیزیں اٹھا لی جاتی ہیں، یعنی جو جو سجایا گیا تھا وہ سب اٹھا دیا جاتا ہے، کرسیاں بھی ہٹ جاتی ہیں، باراتی بھی چلے جاتے ہیں، کمکمے لگے تھے، لائٹنگ لگی تھی، جھومر لگے تھے، وہ سب نکال لیے جاتے ہیں. پوچھو ہال والے سے، کیوں؟ میاں وہ دولہے کے لیے سجایا گیا تھا، شادی اس کی تھی، دولہا آیا اور دولہے کے آنے سے پہلے باراتی بھی آئے، لیکن محفل جب ختم ہو گئی، نکاح ہو گیا، دولہا جب چلا گیا تو لائٹنگ بھی اٹھا لی گئی، کرسیاں بھی ہٹا دی گئی، سجاوٹ بھی نکال دی گئی، اور حال بے حال ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، دنیا میں ایک دستور ہے یا نہیں، جس کے ہاں بھی شادی بیاہ وغیرہ کچھ ہو، جس کے لیے سجایا جاتا ہے، جب تک وہ بیٹھا ہے تب تک کی سجاوٹ ہے، اور دولہا جب چلا جائے تو سجاوٹ نہیں رہتی، نکال دی جاتی ہے. ایک دن زیادہ سے زیادہ دوسرے دن ہو سکتا ہے، پنڈال بھی ہٹا دیے جاتے ہیں. یہ مثال ذہن میں رکھو اور پھر اس کائنات کو دیکھو. یہ کائنات کس کے لیے سجائی گئی ہے؟ یہ زمین کا بچھونا کس کے لیے تھا؟ یہ آسمان کس کے لیے تانا گیا تھا؟ اس میں جھلملاتے ہوئے ستارے اور چاند سورج کس کے لیے بنائے گئے تھے؟ خود حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضی. اے رسول، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ اس کائنات کو بناتا. پتہ یہ چلا کہ جو کچھ بھی بنا ہے وہ مصطفیٰ کے لیے بنا ہے. وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو زمین کا بچھونا میرے مصطفیٰ کے لیے بچھایا گیا، آسمان کی یہ نیلگون چادر مصطفیٰ کے لیے تانی گئی، اس میں سجاوٹ، چاند سورج تارے یہ سب سجائے گئے، اور پھر 1,24,000 کم و بیش انبیاء باراتی بن کر کے تشریف لائے. ہر آنے والا نبی مصطفیٰ کے آنے کے قصیدے پڑھتا تھا، بعد آنے والے آخری نبی کی بشارتیں دیتا تھا. اب سنو میرے عزیزو، یہ درختوں کی سجاوٹ، یہ سمندروں کی لہریں، یہ ندیوں کی بہاریں، اور جو کچھ بھی دنیا میں سجاوٹ ہے، پتا تو یہ چلا یہ مصطفیٰ کے لیے ہے، یہ حضور کے لیے سجایا گیا. انبیاء کی یہ بارات آئی 1,24,000 کم و بیش، وہ آخری نبی کے آنے کی بشارت سنانے کے لیے آتے رہے. بات تو صحیح ہے، سب کچھ بنا مصطفیٰ کے لیے. اب وہ کائنات کا دولہا آمنہ کی گود میں 12 ربیع الاول کو تشریف لاتا ہے. وہ کائنات کا آقا و مولا مکہ میں 53 سال گزارا، مدینہ طیبہ میں 10 سال گزارا. اب جیسے کہ میں نے دستور کے اعتبار سے مثال دے کر کے دنیا میں بتایا تھا، 63 سال کی عمر ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دار پانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، چلے گئے، ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہوئے. اب دنیا کا یہی تو سوال ہے، لوگوں کا یہی تو سوال ہے کہ جب نبی پاک تشریف لائے تھے اس وقت میلاد کی خوشی منا لی گئی، ہو گیا، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک کیوں مناتے ہو؟ ان کے جواب کے لیے میں نے اتنی ساری تمہید باندھی ہے. ان کو یہ کہتا ہوں، یہ دنیا کی مثال الگ ہے. جب دولہا اٹھ کر کے چلا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی ختم ہوتی ہے. ہم نے دیکھا زمین ابھی بھی باقی ہے، آسمان ابھی بھی باقی ہے، چاند سورج کی روشنیاں ابھی بھی جھلملا رہی ہیں. نہ درخت کم ہوئے، نہ سمندروں کی لہریں کم ہوئی، نہ دریاؤں کی طغیانیاں. اس کائنات کی رنگ و روشن اور جو بھی چمک ہے اسی طرح برقرار ہے. پتہ کیا چلا؟ چاند سے پوچھو، ستاروں سے پوچھو، سورج سے پوچھو، زمین و آسمان کے اس پورے تانے بانے کو پوچھو، ابھی تک تم کیوں باقی ہو؟ دولہا تو چلا گیا. دولہے کے لیے جو چیز سجائی جاتی ہے، جب دولہا جاتا ہے تو سجاوٹ بھی چلی جاتی ہے. ان سے پوچھو ابھی تک تم کیوں باقی ہو؟ زمین بھی تمہیں تھپڑ مار کر کہے گی، آسمان بھی پکار کر کہے گا، نادان تو کیا سمجھتا ہے؟ اس رسول پاک کو چلے گئے نہیں گئے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد.
یہ کائنات کی ساری روشنیاں یہ بتاتی ہیں سورج باقی ہے، چاند باقی ہے، ستارے باقی ہیں، باقی دکھتے ہیں کہ نہیں دکھتے؟ جن کو نہیں دکھتے ان سے ہمارا کلام بھی نہیں، جن کو دکھ رہی یہ ساری چیزیں ان سے میں کہہ رہا ہوں یہ ساری چیزیں چمک 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 کر کے تمہیں بتا رہی ہیں دولہا صرف چھپا ہے گیا نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ کائنات کا آقا پردہ اپنے چہرے پر ڈال دیا یا پھر یہ تقاضۂ بشریت ہے وعدہ الہی کے مطابق، لیکن میرے عزیزو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چشم عالم سے چھپا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے دنیا کا دولہا اٹھ کر کے چلا گیا تو سجاوٹ بھی چلی جائے گی۔ یہ کائنات کا آقا و مولا آج بھی مدینہ طیبہ سے وہ سلطنت چلا رہا ہے جس کو کہتے ہیں، میرے عزیزو آج تک ہمارے دلوں پر، ہماری روحوں پر کوئی دوسرا راج نہیں کر سکا۔ وہ کوئی اور ہوں گے جو کسی کے آگے پیچھے گھومتے ہوں گے، لیکن سچ بتاؤں کروڑوں مسلمانوں پر آج بھی جس کی حکمرانی ہے اس کو کہا جاتا ہے آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ سبحان اللہ۔ حضور کی ولادت کی صبح سے جو حکمرانی تبدیل ہوئی ہے وہ قیامت تک نہیں بدل سکتی۔ ہاں الیکشن سیلیکشن یہ سب چلتے رہیں گے، روحوں پر اور دلوں پر جس کی حکمرانی ہے وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آقا کونین کی ہے۔ اسی لیے میرے مرشد گرامی حضور سیدی تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، سبحان اللہ۔ نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے عطا کر دے۔ ہاں ایک شعر آپ کی اس نعت کا ہے، نبی مختار کل ہیں جسے جو چاہے عطا کر دے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے وہ حکمرانی عطا کی ہو، وہ بادشاہی عطا کی ہو۔ ہمارا بادشاہ وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات سے ہمارے، اسی لیے اعلیٰ حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو لقب ہیں ان القاب میں ایک لقب یہ بھی ذکر کیا ہے، مالک رقاب الامم، امت کے سارے انسانوں کی گردنوں کا تنہا مالک، ہم سب کی گردنوں کا مالک۔ اور یہ مسلک اور یہ مذہب کس نے ہمیں سکھایا ہے؟ وہ صحابہ نے سکھایا ہے۔ سب کچھ لٹایا حضور کے دربار میں اور یہ کہا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم سب کی گردنوں کا مالک وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات۔ اور قرآن بھی کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ حقدار اللہ کے نبی ہیں۔ ہماری جان سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ تو جس کی ہمارے لیے اتنی زیادہ امپورٹنسی آپ سمجھ رہے ہو، اتنی زیادہ اہمیت ہو، میاں اس کی میلاد ہم سال میں ایک بار تھوڑی نا ہر گھنٹے منائیں تو بھی کم ہے۔ کچھ لوگ یہ مجھ سے سوال بھی کر رہے تھے، میلاد شریف 12 ربیع الاول شریف کو ہر سال جس طرح منایا جاتا ہے اس سال بھی منائیں یا نہیں منائیں؟ میرے عزیزو اس سال کیا، ہمارا مسلک تو یہ کہتا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم۔ سبحان اللہ۔ اس سال کی بات کر رہے ہو، حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم۔ اچھا یہ سوال کس لیے کیا؟ ان کو ٹینشن تھا کہ کہیں خلط ملط نہ ہو جائے، ادھر ادھر جھگڑے فسادات کی نوبت نہ آ جائے، کالا گورا مل نہ جائے، سفید اور کالے کے اختلاط سے معاملات خراب نہ ہو جائیں، کیونکہ ممبئی کے حالات آپ دیکھ رہے۔ اس لیے شاید کسی نے سوال کیا اس سال منانا ہے کہ نہیں منانا ہے۔ ارے میاں تم حالات کے مومن ہو یا اللہ پر ایمان لائے ہو؟ حالات کے مومن ہو، حالات اس طرح ہر سال آتے رہیں گے، ہر مہینے آتے رہیں گے،
ہم تو وہ مومن ہیں جو بچپن سے یہ سلام پڑھتے آ رہے ہیں، میرا لاشا بھی کہے گا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا۔ جب ہم اپنی مسجدوں سے کہتے لاشا بھی کہے گا، ابھی تو زندہ ہے، ابھی تو زندہ ہے۔ کس نے کہا تم کو کہ میلاد نہیں منا سکتے، جلوس نہیں نکال سکتے؟ ارے ان لوگوں کا، حکومت کا، ڈپارٹمنٹ کا جلوس اپنی جگہ پر، دیوانوں کا جلوس اپنی جگہ پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ہم کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہتے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر بے وہ شک۔ راضی ہیں تو سب کچھ دنیا ہماری ہے، اور اگر وہ روٹھ گئے تو تم بڑے بڑے جلوس نکال کر کے بھی کوئی حاصل نہیں کر سکتے، کسی طرح کا کوئی حصول نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، حشر تک ڈالیں گے ہم، اعلیٰ حضرت کیا سکھاتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہوا کیا تھا؟ کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے کراؤڈ زیادہ ہے، جگہ کم ہے۔ توجہ، آپ توجہ رکھ رہے ہیں؟ جو لوگ کھڑے ہیں وہ کھڑے رہنے دیں، جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہنے دیں۔ اتنا اپنے ذہن میں، اپنے تصور میں سجا کر کے چلیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جسے جہاں چاہے وہاں بٹھائیں گے اور جسے جہاں چاہے وہاں کھڑا کریں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ہوا کیا تھا؟ جس دن حضور پاک کی ولادت ہوئی تھی اس دن بہت سارے حالات پوری دنیا کے بدلے ہوئے تھے۔ ایک ملک شام کی ندی ہے وہ سوکھ گئی، اور ایک سوکھی ہوئی اس میں پانی جاری ہو گیا برسوں سے، اور ایران کا آتش کدا جو 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، جس کی پوجا کی جاتی تھی، اچانک وہ آگ بجھ گئی۔ یہ سب جو عجیب و غریب جو معاملات ہوئے تھے، ان عجیب و غریب معاملات میں ایک اور کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، بس آپ کی ہماہمی رہی تو میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک بہت عجیب و غریب کام جو ہوا تھا، 12 ربیع الاول کی صبح ہے، اور مدائن میں، عراق کا ایک شہر ہے، اس وقت کا جو بادشاہ تھا کسرا، اس کا بہت بڑا محل تھا، بہت بڑا، اتنا بڑا محل کہ اس کی حفاظت کے لیے 1 لاکھ فوجی کھڑے رہتے تھے۔ 1 لاکھ فوجی اس قلعے کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے، تو آپ اندازہ کرو کتنا بڑا ہوگا۔ اور ان کا چیلنج یہ تھا، اس قلعے کو کوئی گرا نہیں سکتا، کچھ ہو نہیں سکتا۔ لیکن 12 ربیع الاول کو اچانک اس قلعے کے اندر زلزلہ آیا، اور ایسا زلزلہ کہ وہ دیوار شق ہو گئی، پھٹ گئی۔ آج بھی وہ قلعہ عراق میں موجود ہے، اور پھٹی ہوئی دیوار کے ساتھ اس دیوار کے اندر سے ایک آدمی گزر بھی سکتا ہے۔ اب آپ سوچو 2000 سال پرانا قلعہ آج بھی ہے تو اس وقت کتنا مضبوط رہا ہوگا۔ اور جب حضور کی ولادت کا دن تھا وہ دیوار پھٹ گئی، زلزلہ آ گیا، بادشاہ پریشان ہوا، سارے نجومیوں کو بلایا گیا، کاہنوں کو بلایا گیا، جوتشوں کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ یہ ہوا کیا؟ ہمارا قلعہ اس طرح سے ٹوٹ نہیں سکتا، کبھی اس میں درار آ نہیں سکتی تھی، یہ ہوا کیسے؟ اتنا بڑا معاملہ۔ جوتشوں نے، کاہنوں نے اپنے علم کے مطابق دیکھ کر کے کہا یہ معاملہ زمین کے ہلنے کا یا صرف زلزلے کا نہیں ہے، ہمارا علم بتا رہا ہے آج پوری کائنات میں ایک کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا وہ معاملہ کیا ہوا ہے؟ نجومیوں نے کہا عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہاری سلطنت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بچہ عرب میں پیدا ہوا ہے، ایک بچہ جس کی وجہ سے
सल्तनत किसरा भी खत्म हो जाएगी, बादशाह परेशान। लेकिन वो बच्चा कौन था उस वक्त उनको नहीं पता चला, लेकिन वो बच्चा था आमिना का लाल, अब्दुल्ला का दुलारा, मेरे रब्बे जुल जलाल का वो महबूब नबी जिसको हम अपना आका व मौला कहते हैं। अब सुनो, हुजूर की विलादत के दिन हुआ क्या था? फारस में किले के अंदर जलजला आया। तवज्जो, मैं एक शेर समझाने जा रहा हूं आला हजरत का। फारस उस इलाके को कहते हैं जो पूरा ईरान इराक उस वक्त था। फारस में जलजला आया और किला क्या हुआ, शक हुआ और दीवार फट गई। अब सुनो, वो एक बार हुआ था जब हुजूर की विलादत हुई थी 12 रबीउल अव्वल, फारस का किला फट गया। अब आला हजरत कहते हैं एक बार किले के अंदर दीवार में दरार आई थी हुजूर की विलादत की खबर सुन करके, लेकिन अब सुन्नियों का हाल ये है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक, हर साल नहीं, हर महीना नहीं, हर दिन। और जब जब तुम नबी पाक की विलादत का जिक्र करोगे तो होगा क्या? आला हजरत कहते हैं मिसले फारस, यानी फारस की तरह अब फारस का किला नहीं हिलेगा, नजद के किले गिराते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, शेर हिंदुस्तान, मुजाहिदे अहले सुन्नत। नजद के किले गिराते जाएंगे। क्यों कहा? इसलिए कि नजद के किलों में आज भी जलजला आता है तो जिक्र मुस्तफा से आता है। बाकी तो शैतान तो वहदानियत की बात पहले से करता है। शैतान को तौहीद से कोई तकलीफ नहीं, अल्लाह की वहदानियत से कोई तकलीफ नहीं थी। शैतान को तकलीफ तो रिसालत से थी। और आज भी याद रखो, महबूबे खुदा, दो आलम के ताजदार, नबी आखिर ज़मा के जिक्र से अगर किसी को तकलीफ है तो सिर्फ शैतान का बच्चा हो सकता है, वो शैतान की ज़ुर्रियत हो सकती है। इसलिए कि शैतान को रिसालत से तकलीफ थी, उलूहियत से नहीं। और इसीलिए शायर ने कहा, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरे अजीजों, तवज्जो, सब जगह हमारी खुशियां हो रही हैं, आप टेंशन ना लो। जो भी आवाज है वो हुजूर पाक की खुशियों की ही आवाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की है। इसलिए कि हम ये मानते हैं जो कुछ भी है दुनिया में खुशी मनाने का सबब कुछ है, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो। अरे जान है वो जहान की, सिर्फ मुंबई की नहीं, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। अकीदा है ना इस बात पर आपका? आप सुनो, तवज्जो इधर। इन दीवानों को हर जमाने में बहुत सारे लोगों ने मूव करने की कोशिश किया, टर्न करने की कोशिश किया, लेकिन जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों? एक बात, एक भी सर इस मजमे में बैठा हुआ अगर कोई गाने बाजे या कोई इंटरटेनमेंट के लिए तुम्हें बुलाए तो क्या हुजूर का जिक्र देखते देखते उस तरफ तवज्जो कर सकते हो? करोड़ों की दौलत एक तरफ, गुंबदे खजरा का हुस्न एक तरफ। सुभान अल्लाह। हमारी आंखों में जो जमाले मुस्तफा है, हमने तो हुजूर पाक के
अक्स जमील को देखा नहीं, अरे गुंबद खजरा के जमाल पर हम अपनी आंखें कुर्बान करते हैं, हम अपनी जानें कुर्बान करते हैं। इसलिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इन दीवानों को हर जमाने में तूफानों ने, आंधियों ने और बहुत सारी चीजों ने अपनी तरफ माइल करने की अगरचे कोशिश की होगी, लेकिन इकबाल क्या कहता है सुनो। इकबाल ये कहता है, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज उनको नहीं जा रही है। तवज्जो, आवाज क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों आवाज में तकलीफ है? बहरहाल पीछे आवाज आ रही है, तवज्जो। बस बस तवज्जो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप हजरात इस तरफ तवज्जो रखें। हमारा मकसद हो गया है, महफिल में जो इतनी गर्मी आ गई, यही हमारा मकसद है। हाँ भाई, सब लोग नौजवानों के अंदर जो जज्बात मेरे मुस्तफ़ा के नाम से हैं, हम इसी की जिंदगी देखना चाहते हैं। किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे के नाम पर ये हाथ भी नहीं उठेंगे और जुबान भी नहीं खुलेगी। जब भी खुलेगी मेरे मुस्तफ़ा के लिए खुलेगी। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बस हमारा मतमह नजर यही है। सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि इनके स्पीकर फट गए, कोई बात नहीं, बहुत सारी चीजें अभी फटना बाकी है, कोई बात नहीं, ये हादसे होते रहते हैं बहुत सारी चीजें। जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए आप हजरात इस 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे, लेकिन कोई झगड़े फसादात के जरिए से नहीं। दुनिया जितना भी वरगलाए आपको फितने और फसादात से नहीं, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन अजीम अखलाक से इस मिलादुन नबी को मना करके दिखाना है। इस मिलादुन नबी को कि आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी हमारे रिश्ते हुजूर से कैसे मजबूत हैं, हमारे रिश्ते, हमारी डोर मदीने से कैसी बंधी हुई है, ये इस साल हमें दिखाना है। मेरे अजीजों, लोग टोपियां और दाढ़ियां उखाड़ने में रह गए, लेकिन वो बाल भी नहीं उखाड़ पाए। मैं कोई गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन बात ये कह रहा हूं, लोग टोपियां उतारने में और दाढ़ियां उखाड़ने में रह गए, लेकिन जो आशिक मुस्तफा है उसका बाल भी उखाड़ नहीं सके। और 1400 साल क्या 14,000 साल भी हो जाए, मेरे नबी पाक से जिसका रिश्ता है वो हर तूफान और हर आंधी में अपने नबी के नाम के साथ जिंदा रहता है। इसलिए कि उसका अकीदा ये है, आबरूए माजना में मुस्तफा अस, हर चेदरी दुनिया बादे मुस्तफा अस। हम सबकी इज्जत और आबरू मेरे मुस्तफा के नाम से है। हम सबकी इज्जत और आबरू हमारे नबी के नाम से है, और जो कुछ दुनिया में है वो मुस्तफा के बाद है।
جو کچھ ہے دنیا میں وہ نبی پاک کے بعد ہے. اور مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ یوں فرماتے ہیں نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. یہ رہے گا کہ نہیں عقیدہ؟ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں. یہ معاملات کی طرف آپ کی توجہ نہ جائے. اگر اس میں سے ایک مائک بھی نہ ہو میں انشاءاللہ صبح تک کھڑے ہو کر بیان کر سکتا ہوں. یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں، لفاظی نہیں کر رہا ہوں. الحمدللہ کیا ہے 6 گھنٹے تک کھڑے ہو کر، اس لیے کہ انرجی اور طاقت کاجو بادام سے نہیں آتی، وہ مدینے سے آتی ہے. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اور آپ سب کو ایک میسج دے جا رہا ہوں، ہماری عزت، ہماری یہ اہمیت لوگ آج پلکوں پر بٹھا کر چلتے ہیں اور دیکھنے کے لیے امڑ پڑتے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ میں بہت بڑے کسی نیتا سے تعلق رکھتا ہوں یا کسی پارٹی کا سرکردہ اہم رکن ہوں، نہیں، بلکہ آپ کو بھی وہ میسج دیتا ہوں بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں. ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. حقیقت ہے یا نہیں؟ جو بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے وہ اتنا انمول ہوتا ہے، اتنا انمول ہوتا ہے کہ چاہے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے پھر اس کا نام مٹتا نہیں ہے. 100 سال ہو گئے آج بھی ہمارے مجمع میں اعلیٰ حضرت زندہ ہے. اور آخری بات، بس میں زیادہ دیر آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، کچھ آخری باتیں. ربیع الاول شریف کی 2 تاریخ ہو گئی، 12 ربیع الاول کو ابھی کتنے دن باقی ہے؟ 10 دن باقی ہے. اور 10 دن دیکھنا آپ کتنی کھجلی کتنے لوگوں کو ہوتی رہتی ہے. جیسے جیسے عید میلاد النبی قریب آ رہی ہے، آپ جا رہے ہوں گے مارکیٹ میں لائٹ خرید رہے ہوں گے اور کسی اور کو چرچی لگ رہی ہوگی. آپ جھنڈے خرید کر کے لا رہے ہیں اور کسی کے سینے میں چبھن بھی ہو رہی ہوگی. یہ ساری چیزیں 10 دن تک تو ہوتی رہیں گی. اس سے اندازہ لگاؤ میرے عزیزوں، ہماری تعداد بہت کم ہے، ہم بہت چھوٹی تعداد میں جی رہے ہیں. ہم کو ویسے بھی مائنورٹی کہا جاتا ہے، مائنورٹی کی مائنورٹی بھی ہے، اقلیت ہے، بہت ساری چیزیں سنیوں کی تعداد کو دیکھ کر کے. لیکن پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر جگہ اسی تعداد کے لیے ساری چیزیں بندشیں کیوں ہوتی ہیں، ساری پابندیاں بندشیں. تم اتنے بجے نکلو گے، تم اتنے بجے بیٹھو گے، تم اتنی بجے تم یہ جھنڈا اٹھاؤ گے، اتنے فٹ کا، اتنے فٹ کا. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر مینٹین ہونا بھی چاہیے. لیکن دوسری طرف دنیا جو تمہارے چہروں سے تمہیں دنیا کو ڈراتی ہے، خاص طور پر میڈیا یہ چہرے دکھا دکھا کر کے دوسروں کو ڈراتے رہتے، یہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں. ہم تمہارے جھوٹ کو تو برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہمیں ایک بات کا احساس ہوتا ہے، ڈرایا اس قوم سے جاتا ہے جو زندہ قوم ہوتی ہے. زندہ قوم ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہمیں زندہ قوم سمجھ رہے ہو. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مردہ ہے، لیکن تم نے ہمیں ہماری زندگی کا احساس دلایا ہے. لیکن عزیزان گرامی وقار، آپ زندہ قوم ہیں، اس لیے زندہ قوم ہے کہ زندہ رسول کی ماننے والی امت ہے اور زندہ قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں اور حی و قیوم خدا کے بندے ہیں. اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ، اور قرآن زندہ ہے یا نہیں، اور رسول زندہ ہے یا نہیں، اسلام زندہ ہے یا نہیں.
جس کا خدا زندہ، جس کا رسول زندہ، جس کی کتاب زندہ اور جس کا اسلام زندہ، اس کا ماننے والا مردہ نہیں ہو سکتا۔ جو رسول کو مردہ سمجھتا ہے وہ مردہ ہے، اور جو رسول کو زندہ سمجھتا ہے وہ صرف اس رہتی دنیا تک نہیں، قیامت آنے تک مولا اس کا نام زندہ رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہو، شرف الدین بوسیری ہو، غریب نواز ہو، غوث اعظم ہو، سعدی شیرازی ہو، جتنے عاشقوں کی لسٹ نکال کے دیکھو، آج بھی آپ سعدی شیرازی کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہوں گے، دیکھا نہیں ہوگا، لیکن اگر ابھی میں پڑھوں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یہ کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ ایک عاشق رسول کا بولا ہوا کلام 600 سال پہلے کا کلام آج بھی زندہ ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ اگرچہ فارسی میں کہا ہوا ہے لیکن کلام زندہ ہے۔ علامہ جامی کا کلام تنم فرسودہ جان پارا ز ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ۔ کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، کلام ابھی زندہ ہے۔ اسی طرح آؤ اقبال کا کلام، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ اور آؤ بریلی کی زبان کیا کہتی ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ بریلی کا عاشق پکار کر کہتا ہے، کیا خبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا، ارے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا، اور عقیدہ تو دیکھو کیا دیتا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے اچھا یہ بھی یاد ہوگا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کس کا کہا ہوا کلام ہے یہ؟ حسان بن ثابت کا، آج سے 1400 سال پہلے کے صحابی کا عقیدہ دیکھیں، رسول اللہ کے صحابی کا عقیدہ، وہابی کا نہیں، صحابی کا، کہتے ہیں یا رسول اللہ تم سے زیادہ حسین و جمیل میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ارے دیکھا نہیں تو کوئی بات نہیں، دیکھا نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جواب میں پھر آگے کہتے ہیں نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں دیکھا الگ بات ہے، لیکن کسی ماں نے جنا ہی نہیں، تو دیکھا کہاں سے ہوتا؟ یہ کس کے کلام ہے؟ یہ صحابہ کے کلام، تابعین کے کلام، عاشقوں کے کلام۔ پتہ یہ چلا یہ کلام مردہ کبھی نہیں ہوتے، یہ کلام مردہ نہیں ہوتے، صبح قیامت تک یہ کلام کی زندگی باقی رہے گی۔ وہ گستاخوں کے کلام کہاں چلے گئے؟ جو بھوکتے تھے وہ کیڑے مکوڑے کہاں چلے گئے؟ آج کے بھی موسم کے ساتھ چلے جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ جو حضور کی شان میں بھوکتا ہے وہ چند موسموں کے اعتبار سے آتا ہے جاتا ہے، لیکن ایک بات کان کھول کر کے سن لو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔
دیکھیں مولانا، یہ جان جو آئی ہے وہ ہماری زبان سے نہیں، یہ مصطفیٰ کے نام سے آئی، اس لیے کہ سنیوں کی ایک ہی دوا ہے، آمینہ کے لال کا ذکر کرو۔ ہاں، اس لیے کہ یہ پیسے دے کر کے ووٹ کے لیے جمع کی ہوئی پبلک نہیں ہے۔ 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے، دوپہر میں نیلا پٹا اور شام میں لال پٹا، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ خود سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے آئے ہوئے وہ لوگ ہیں جو میرے عزیزو، دنیا اسی بات سے تو ڈرتی ہے کہ اس طرح سے نعرہ لگاتے ایسا لگتا ہے بھی آسمان ٹوٹ کے گرے گا، آسمان ٹوٹ کر کے گرنا جائے، زمین پھٹنا جائے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ یہ ساری گرمی میرے مصطفیٰ کریم کے نام سے باقی ہے۔ 1400 سال ہونے کے بعد بھی اس نام پاک میں اتنا اثر باقی ہے کہ آج بھی عام گلی کوچے کے نوجوان کو بھی بلاؤ، مجھے یاد ہے آج سے 3 سال پہلے اسی ممبئی کی سرزمین سے جب میں نے ایک پاکھنڈی کو اعلان کیا تھا کہ میں آگ میں کودنے والا ہوں، واقعہ معلوم ہوگا، ایک نوجوان آیا تھا، گٹکا کھانے والا بھی تھا، کان میں بالیاں بھی پہنا تھا، پھٹی جینس بھی تھی اور بالوں میں اچھے خاصے ڈیزائن بھی تھے، وہ یہاں کا بھائی ہوگا جو بھی ہوگا، مجھ سے آ کر کہا مفتی صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے دیکھا شکل و صورت، پوچھا بیٹا بتاؤ کیا ہے؟ کہا میں ملتا تو نہیں آپ کو بہت، میں دور رہتا ہوں، لیکن ایک خبر مجھے ملی ہے کہ آپ دلی جانے والے ہیں اور آگ میں کودنے والے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ میں نے کہا ہاں، صرف زبانی نہیں حقیقت بھی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے نہیں، ہمارے نبی کے لیے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہا حضرت ایک بات آپ مجھے بتا دیجئے، آپ جو جانے والے ہیں مجھے اس وقت لے جانا، آپ نہیں کودنا، میں کود جاؤں گا۔ میں نے اس وقت شکل و صورت دیکھی اور پوچھا کس لیے؟ کہا اتنی محبت تو میرے مصطفیٰ سے میں بھی کرتا ہوں، میرے نبی سے میں بھی کرتا ہوں، ویسے تو گناہوں میں زندگی گزری ضرور ہے، لیکن جان جس وقت مانگی جائے گی تو نبی پاک کے نام پر دی جائے گی۔ اس وقت میرے آنکھوں سے آنسو تھے، بارگاہ مصطفیٰ کی طرف میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا یا رسول اللہ، آج بھی آپ کی امت گنہگار تو ہو گئی ہے، غدار نہیں ہے، غدار نہیں ہے۔ ہمیں غداروں سے تعلق نہیں ہے، جب تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وفاداری کا جذبہ، جانثاری کا جذبہ تمہارے ساتھ، پھر یہ نہیں دیکھنا تمہاری چھتیں کتنی مضبوط ہیں یا نہیں، گھر بڑے ہیں یا نہیں، سورسز کتنے ہیں، لوگ ملنے جلنے والے کتنے بڑے طاقتور ہیں، دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب تک تمہارے دل میں یہ جذبہ ہو جانثاری کا، وفاداری کا، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی کایا کو بھی پلٹ دے گا۔ ایک عاشق رسول کے کھڑے ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ موسموں کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ ہم نے تاریخ دیکھی ہے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کس کے لیے؟ نبی پاک کے نام سے جب کوئی بندہ سیریس ہوتا ہے، حالات مدے کو کیا ہے، حالات ہر زمانے میں خراب رہے ہیں، حالات تمہیں بنانے پڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات میں بھی تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں کہتے سارے لوگ ادھر سے ادھر سے چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، اعلیٰ حضرت کو گالیاں بھی دی جا رہی تھی، کتنے حاسدین تھے۔ تب اعلیٰ حضرت نے یہ پکار کر بارگاہ مصطفیٰ میں کہا تھا، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود۔ بعد میں دل نے کہا یہ کیا شکایتیں کر رہا ہے، حاسدین اتنے ہیں، آدائے دین اتنے ہیں، دشمن یہاں ہیں، حالات ایسے ہیں، یہ سب شکایتیں کیوں کر رہا ہے؟ پھر احمد رضا نے بارگاہ مصطفیٰ میں کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث۔ ارے یا رسول اللہ، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ جب نبی پاک ہمارے ساتھ ہے تو پھر خوف کس کا؟ تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان گرامی وقار، اسی بات کے ساتھ میں آج گفتگو کا خاتمہ کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے، یہ میسج دیتے ہوئے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم، زور سے، حشر تک ڈالیں گے ہم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا،
خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. بہت توجہ سے. ایسا کلام ہے حضور کی آمد پہ, صحیح بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ویسے نہیں سنا ہوگا. اگر بہت دل سے پڑھنے جا رہا ہوں اور بہت اچھا لگے گا. بیٹے پڑھنا میرے ساتھ, ٹھیک ہے؟ آپ سارے لوگ پڑھیں گے. آپ پڑھو گے تو آپ کے ابا لوگ تو پڑھیں گے. توجہ ہے, اجازت ہے. میرے سرکار آئے ہیں, 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 میرے سرکار آئے ہیں. جو بن کے دو, جو بن کے دو جہاں کے مالک و مختار آئے ہیں, میرے سرکار, میرے سرکار آئے ہیں, 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 میرے سرکار آئے ہیں. جو بن کے تو جہاں کے, جو بن کے تو جہاں کے مالک و مختار آئے ہیں, میرے سرکار آئے ہیں, میرے سرکار آئے ہیں, میرے سرکار آئے ہیں, میرے سرکار آئے ہیں. سوال ایک سوال ہے, بہت توجہ سے سننا. کوئی بھی لفظ مس نہیں ہونا چاہیے. بہت توجہ سے. یوٹیوب والے کہتے ہیں کہ اسکیپ مت کرنا, اسکیپ مت کرنا. بہت توجہ سے ادھر سنو یار میرے بھائی, توجہ سے سنو. میرے سرکار آئے ہیں, میرے سرکار آئے ہیں. سوال ہے یہ کون آیا ہے جس کے آنے سے گھر گھر اجالا ہے, یہ کون آیا ہے جس کے آنے سے گھر گھر اجالا ہے, یہ کون آیا ہے جس کے آنے سے گھر گھر اجالا ہے, یہ کون آیا ہے جس کا دو جہاں میں بول بالا ہے, یہ کون آیا ہے جس کے ماں باتا اور بھی کچھ ماں, ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکو. کرنٹ عمران بھائی کو لگایا, مجھے لگایا, اسٹیج والوں کو لگایا. آواز آپ کی ختم ہو گئی. آپ کو لگتا تو کیا ہوتا, تو بولو نا. سبحان اللہ. ہاں ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول, ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول. کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگے, آج وہ مائیں باتا اور بھی کچھ مانگے, آج وہ مائیں باتا اور بھی کچھ مانگ. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں دربے
بہا دیے ہیں سرکار کا ہے در شاہ تو نہیں ہے سرکار کا ہے در شاہ تو نہیں ہے جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگے آج وہ مائے پاتا اور بھی کچھ مانگے آج وہ مائے پاتا اور بھی کچھ مانگے آج وہ مائے پاتا اور بھی کچھ مانگے یہی میری حسرت یہی ہے تمنا حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کھلا دیجئے میری چاہت کا غنچہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں حضور آپ کو میرے امام فرماتے ہیں دکھا دو پردہ دکھا دو چہرہ حضور آپ کو کہیں روتے رو کیا بات ہے حضور آپ کو یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم شہریار ارم تاجدار حرم شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن کھول دی سامنے پتھروں نے زبان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام نور افشا ہوا
جب وہ افتحا کا چاند دیکھ لے آئے سب جو زیبا کا چاند نور افشا ہوا جب وہ بطحا کا چاند دیکھ لے آئے سب جو زیبا کا چاند آسماں پر پڑا ماند دنیا کا چاند آسماں پر پڑا ماند دنیا کا چاند سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساغت لاکھوں رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول مرحبا مرحبا ابو آل رسول مرحبا مرحبا ابو آل رسول کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا آج بھی لوگ کہتے ہیں صدمہ ہوا آج بھی لوگ کہتے ہیں صدمہ ہوا غوث اعظم امام تو بنو کا غوث اعظم امام تو بنو کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں ہند میں بے مثالی ہے
ہے وہ آستاں، فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں، فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں، جا کے اجمیر دیکھو ہے کیسا سما، خواجہ خواجگاں ہند کے بادشاہ، خواجہ خواجگاں ہند کے بادشاہ، خواجہ دین و ملت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان، رحمت تیرا لاکھوں سلام مصطفیٰ جان، رحمت تیرا لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا، جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا، ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا، جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا، ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا، ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا، تھام کر جالیاں اور پڑھے برملا، مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رسا، مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رسا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، ہم نے جانا نہ تھا آپ کا مرتبہ، ہم نے جانا نہ تھا آپ کا مرتبہ، ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا، ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا، سرمے عشق کی آنکھوں میں پہنا دیا، سرمے عشق کی آنکھوں میں پہنا دیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان، رحمت تیرا لاکھوں سلام مصطفیٰ جان، رحمت تیرا لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت تیرا لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت تیرا لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم،
جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم شہریار ارم تاجدار حرم شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن حق تعالیٰ نے ان پر اتارا قرآن کھول دی سامنے پتھروں نے زبان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام نور افشا ہوا جب وہ افتحا کا چاند دیکھ لے آئے سب جو زیبا کا چاند نور افشا ہوا جب وہ بدحا کا چاند دیکھ لے آئے سب جو زیبا کا چاند آسماں پر پڑا مند دنیا کا چاند آسماں پر پڑا مند دنیا کا چاند سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول مرحبا مرحبا ابو آل رسول مرحبا مرحبا ابو آل رسول کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام
شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا آج بھی لوگ کہتے ہیں صدمہ ہوا آج بھی لوگ کہتے ہیں صدمہ ہوا غوث اعظم امام کا بنو کا غوث اعظم امام کا بنو کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں جا کے اجمیر دیکھو ہے کیسا سما خواجہ خواجگاہ ہند کے بادشاہ خواجہ خواجگاہ ہند کے بادشاہ خواجہ دین و ملت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا ساتھ ہم سب بھی ہوں احمد رضا تھام کر جالیا اور پڑھے برملا مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں رسا مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں رسا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام ہم نے جانا نہ تھا آپ کا مرتبہ
हमने जाना न था आपका मर्तबा, एक वली ने मगर हम पे एहसान किया, एक वली ने मगर हम पे एहसान किया। सुरमे इश्क की आँखों में पहना दिया, सुरमे इश्क की आँखों में पहना दिया, ढाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। सैयदी आला हज़रत लाखों मुस्तफ़ा जाने रहमत तेरा सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत तेरा सलाम। शम्अ फज़ में हिदायत लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत तेरा सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत तेरा सलाम। शम्अ फज़ में हिदायत लाखों सलाम, शम्अ फज़ में हिदायत लाखों सलाम। दर्द दिल नाम लेने से होता है कम, दर्द दिल नाम लेने से होता है कम, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम, इसलिए नाम आका का लेते हैं हम। झूम कर लिख रहा है रज़ा का कलम, शहरयारे इरम ताजदारे हरम, शहरयारे इरम ताजदारे हरम। नौबहारे शफ़ाअत लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम। शम्अ फज़ में हिदायत लाखों सलाम। सब रसूलों में अफ़ज़ल है आका की शान, सब रसूलों में अफ़ज़ल है आका की शान। हक़ ताला ने उन पर उतारा कुरान, हक़ ताला ने उन पर उतारा कुरान। खोल दी सामने पत्थरों ने ज़ुबान, दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूरों नज़दीक के सुनने वाले वो कान। कान लाले करामत लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम। शम्अ फज़ में हिदायत लाखों सलाम, शम्अ फज़ में हिदायत लाखों सलाम। नूर अफ़शा हुआ जब वो अफ़तहा का चाँद, देख ले आए सब जुए ज़ेबा का चाँद। नूर अफ़शा हुआ जब वो बतहा का चाँद, देख ले आए सब जुए ज़ेबा का चाँद। आसमां पर
پڑا ماند دنیا کا چاند آسماں پر پڑا ماند دنیا کا چاند سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت لاکھوں رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جن کی ماں فاطمہ نانا رسول جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول مرحبا مرحبا ابو آل رسول مرحبا مرحبا ابو آل رسول کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول کتنی پاکیزہ ہے ان کے قدموں کی دھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا فضل ربی سے مردوں کو زندہ کیا ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا ایک عجوبہ زمانے کو دکھلا دیا آج بھی لوگ کہتے ہیں صدمہ ہوا آج بھی لوگ کہتے ہیں صدمہ ہوا غوث اعظم امام تو کا بنو کا غوث اعظم امام تو کا بنو کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں ہند میں بے مثالی ہے وہ آستان فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں فیض پاتا ہے جس در سے سارا جہاں جا کے اجمیر دیکھو ہے کیسا سما خواجہ
جگاں ہند کے بادشاہ خواجہ جگاں ہند کے بادشاہ خواجہ دین و ملت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان میرا رحمت تیرا لاکھوں سلام مصطفیٰ جان میرا رحمت تیرا لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا جب میں پہنچوں دیار حبیب خدا ساتھ ہم سب بھی ہوں اور احمد رضا ساتھ ہم سب بھی ہوں احمد رضا تھام کر جالیا اور پڑھے برملا مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رسا مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں ہاں رسا مصطفیٰ جان